السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم نے اسم کو ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اسم کی جنس یعنی کہ مذکر اور مؤنث ہونا، واحد مثنیٰ جمع ہونا، نکرہ یا معرفہ ہونا، مرفوع منصوب یا مجرور ہونا ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب اسم معرفہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سات ہم نے پڑھی کہ سات کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے، ادروائز اسم جو ہے وہ نکرہ ہوگا۔ اگر اسم معرف بالنام یعنی کہ الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ معرفہ ہوگا، اسم العلم یعنی کہ کسی کا نام ہوگا تو وہ اسم معرفہ ہوگا۔ ضمیر منفصلہ اور ضمیر متصلہ دونوں آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ اسم موصول الذی الذین وغیرہ آ جائیں، اسم الاشارہ ھذا اور ذالک وغیرہ آ جاتے ہیں تو اسم الاشارہ ہم ڈیٹیل میں ان کو پڑھ چکے ہیں۔ منادا اور مضاف الی معرفہ آ جائیں گے تو اسم معرفہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسم کی فردر دو ہم نے ڈویژنس دیکھی ظاہری طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک اسم کا مبنی ہونا اور ایک اسم کا معرب ہونا۔ مبنی ہونے سے مراد وہ اسما ہیں جو اعراب کی تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی ظاہری حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ ایسے اسما صرف قرآن پاک میں 2% استعمال ہوئے ہیں۔ معرب وہ اسما جن کی آخری حرکت تبدیل ہوتی ہے، ایسے اسما قرآن پاک میں 98% استعمال ہوئے ہیں۔ معرب اسما کی فردر دو کیٹیگریز تھیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف اسما وہ تھے جو اعراب کی تینوں حالتوں کو اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جب اسم مرفوع ہوتا ہے تو وہ اور حالت میں نظر آتا ہے، جب منصوب یا مجرور ہوتا ہے تو ہمیں اور حالتوں میں نظر آتے ہیں۔ اور غیر منصرف اسما وہ ہوتے ہیں جو اعراب کی صرف دو حالتوں کو اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جب مرفوع ہوگا تو اس کی ایک الگ شکل ہوگی، جب منصوب یا مجرور ہوگا تو ان دونوں کی ایک سیم شکل ہوگی، یعنی کہ دو حالتیں اختیار کرتے ہیں۔ منصرف کیا کرتے ہیں، یہ تین اعرابی حالتوں میں تینوں شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ غیر منصرف کیا کرتے ہیں کہ تین اعرابی حالتوں میں صرف دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ ظاہری تبدیلی جو ہے وہ ہمیں دو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب دو الفاظ کا مجموعہ ہم مرکب کہیں گے ان کو، یہ بھی ہم الحمدللہ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر ہمارے پاس دو الفاظ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم مرکب کہیں گے۔ مرکب کی فرد دو کیٹیگریز، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام وہ مرکب جو جملہ کے بھی کہلاتا ہے، جس میں بات مکمل ہو جائے، بات مکمل سمجھ آ جائے۔ اور مرکب ناقص وہ مرکب جس کے جمع ہونے سے یعنی کہ دو الفاظ کے جمع ہونے سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، کوئی بات بن تو رہی ہو لیکن بات ہمیں مکمل طور پر سمجھ نہ آئے۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ جملے کی فرد دو اقسام، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ چونکہ ہم نے اسم ڈسکس کیا ہے تو ہم صرف جملہ اسمیہ پہ بات کریں گے، ابھی ہم جملہ فعلیہ کو فردر دیکھیں گے۔ جملہ اسمیہ جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں الحمدللہ دیکھ لیا ہوا ہے، تھوڑا سا ایک گلاس میں ہم جلدی سے اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو، یعنی کہ اس کا جو پہلا کلمہ ہوگا، یعنی کہ دو یا دو سے زائد، ہم نے پڑھا کہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے اور وہ مرکب تام کہلاتا ہے جو جملہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جب پہلا والا جو اگر کلمہ اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ جملہ وہ جو مکمل معنی دے، جس سے پوری بات سمجھ آ جائے۔ اب جملہ اسمیہ کے فردر دو ہم نے پڑھے کہ دو اس کے پارٹ ہوں گے، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ مبتدا وہ ہوگا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور مبتدا کے متعلق جو بات بیان کی جاتی ہے وہ خبر کہلاتی ہے۔ مبتدا کا مرفوع ہونا ضروری ہے، خبر کا بھی مرفوع ہونا ضروری ہے۔ مبتدا اگر معرفہ ہے تو خبر جو ہے وہ عموماً نکیرہ ہوتی ہے، اور مبتدا اور خبر میں جنس اور عدد میں مطابقت ہونی ضروری ہے، یعنی کہ جنس اگر مذکر ہے مبتدا کا تو خبر کا بھی جو جنس ہے، خبر کی بھی جو جنس ہے وہ مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ اسی طرح سے عدد میں بھی ان کی مطابقت ہونا ضروری ہے کہ مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا اگر مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں آگے۔ ذالکا خیرن، ذالکا جو ہے یہ ہمارے پاس اس میں اشارہ ہے، اور ہم نے بھی پڑھا کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو ذالکا اس میں اشارہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ معرفہ ہونے کے لیے یہ جو سات چیزیں ہیں ان میں اس میں اشارہ بھی آتا ہے، تو ذالکا جو ہے وہ معرفہ ہے،
اور یہاں پر اس کو مبتدا کی جگہ پر ہم رکھ سکتے ہیں، اور چونکہ یہ مبنی اسم ہے یعنی کہ اس کی بظاہر حالت ہمیں ایک ہی نظر آتی ہے، تو ہم اس کو مبتدا کی جگہ پر رکھ رہے ہیں تو ہم اس کو مرفوع کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ مبتدا کا مرفوع ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ذالکا جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ذالکا جو ہے وہ معرفہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خیرون جو ہے یہ معرفہ بھی نظر آ رہی ہے، اور ہمیں نکرہ بھی نظر آ رہی ہے، جو ہم نے پڑھا کہ خبر کا عموماً نکرہ ہونا جو ہے وہ ثابت ہے، تو پھر یہ خبر بن سکتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی کنڈیشن اگر آئے گی تو جملہ اسمیہ بنے گا۔ ذالکا مبتدا، خیرون اس کی خبر، ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے یعنی کہ دور کے لیے اشارہ ہے، اس کا ترجمہ آ جائے گا وہ خیرون بہتر ہے۔ اب یہ جو ہے کا مفہوم آیا ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، یعنی کہ یہ مبتدا اور خبر کی جگہ پر فٹ بیٹھ رہے ہیں یہ دونوں کلمات، تو ہم ہے کا ترجمہ آٹومیٹکلی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کو مکمل کر رہا ہے، وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم آ رہا ہے۔ چلیں جی آگے ہم دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ مرکب ناقص جو ہے اس میں فرسٹ کیٹیگری تھی مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی وہ دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے، اس میں اچھائی بھی بیان کی جا سکتی ہے اور اس میں برائی بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ اب جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو موصوف کہیں گے، اور جو ہم اچھائی یا برائی بیان کر رہے ہیں وہ صفت کہلائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کی ہم اچھائی یا برائی بیان کریں وہ موصوف، اور جو ہم اچھائی یا برائی بیان کریں وہ صفت کہلائے گی۔ جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہا جاتا ہے، جو اسم اچھائی یا برائی بیان کرے وہ صفت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اردو اور انگلش میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربک میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، یعنی کہ بیتن موصوف ہے اور جمیل جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ بیتن گھر، ٹھیک ہے، جمیل خوبصورت۔ اب اگر اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ صفت پہلے آ جائے گی اور جو موصوف ہے وہ بعد میں آ جائے گا، یعنی کہ خوبصورت گھر، بیتن جمیل خوبصورت گھر۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بیتو جو ہے وہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے تو جمیل بھی مرفوع، بیتن نکرہ جمیل بھی نکرہ، بیتن جو ہے وہ آپ کو اگر وہ آپ کو واحد نظر آ رہا ہے تو جمیل بھی واحد نظر آ رہا ہے، یہ اگر مذکر نظر آ رہا ہے تو آپ کو جمیل بھی مذکر نظر آ رہا ہے، یعنی کہ مرکب توصیفی میں جو چار اجزاء ہم اس قسم کے پڑھ کر آئے ہیں، جنس، عدد، اعراب اور وسعت، ان چاروں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر موصوف کی جو حالت ہے وہی حالت ہمیں صفت کی بھی چاہیے، چاروں کی مطابقت ہونا، چاروں کا ایکول ہونا ضروری ہے، تو پھر وہ مرکب توصیفی بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مرکب توصیفی میں کیا ہے کہ بات مکمل طور پر سمجھ نہیں آتی، اس میں ہم ہے کا مفہوم نہیں ڈالیں گے، تو یہ اس کا ترجمہ اگر ہم کریں بیتن جمیل تو کیا بنے گا، خوبصورت گھر، ٹھیک ہے، خوبصورت گھر۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، عبدن صالحن۔ عبدن جو ہے یہ ہمارے پاس مذکر ہے، صالحن بھی مذکر ہے، عبدن واحد ہے تو صالحن بھی واحد ہے، عبدن مرفوع حالت میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو صالحن بھی مرفوع حالت میں نظر آ رہا ہے، عبدن جو ہے وہ ہمیں نکرہ مل رہا ہے تو صالحن بھی نکرہ مل رہا ہے، یعنی کہ اسم کے چاروں اجزاء کے اندر مطابقت ہے، جو موصوف کا جز ہے وہی صفت کا جز ہے، یعنی کہ جو اگر موصوف مذکر صفت بھی مذکر، اگر موصوف واحد صفت بھی واحد، اگر موصوف مرفوع صفت بھی مرفوع، اگر موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ، اس طرح کی اگر کنڈیشن ہمارے پاس ہوگی تو ہم کہیں گے یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس میں ہمیں بات مکمل طور پر سمجھ نہیں آتی یعنی کہ ہے کا مفہوم نہیں ڈالیں گے، لیکن بات کا کچھ نہ کچھ پارٹ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، لیکن آگے سے وہ لنک ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کے درمیان جنس، عدد، اعراب، وسعت میں مطابقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسیپشن میں ہم نے جو ہے وہ کچھ پارٹ ہم نے دیکھا تھا، وہ انشاءاللہ ہم فردر آن ڈسکس کریں گے جب ہم قرآن پاک سے اس کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ موصوف اگر اسم جمع ہو، یعنی کہ موصوف اگر اس میں جمع ہو تو صفت بھی جمع استعمال ہوگی، جو ہم پیچھے پڑھ کے رہے ہیں کہ اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی، لیکن ایسا اسم جو عدد کے لحاظ سے واحد ہو مگر اس میں مفہوم جمع کا پایا جائے، یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں وہ واحد نظر آ رہا ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ جمع کا ہو، تو وہ بھی ادھر استعمال ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے مثال یہاں پر لکھی ہوئی قوم ظالمون۔ اب قوم کے اندر
بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ قوم بظاہر طور پر ہمیں واحد نظر آ رہی ہے، یہ اس میں کوئی بھی جمع کی علامت ہمیں عربک جو ہم نے پڑھی ہیں علامات وہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہی، جبکہ ظالمون اون کی آواز آ رہی ہے تو اٹ مین کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن قوم میں ہمیں کوئی بھی جمع کا صیغہ جو بننے کی کوئی بھی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن قوم جیسے ہمیں معلوم ہے کہ قوم جو ہے وہ ایک جماعت کو کہا جاتا ہے، ایک کولیکٹیو ناؤن کے طور پر آتا ہے، تو اس لیے اس کا مفہوم جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ جمع کا ہے، تو یہ اس طرح کی جو صورت ہوتی ہے وہ بھی مرکب توصیفی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، القوم الظالمون، اب یہاں پر دیکھیں کہ الف لام لگا ہے تو ادھر بھی الف لام لگا، یعنی کہ چاروں پارٹ میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بظاہر ہمیں واحد نظر آ رہا ہے القوم، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ جمع کا ہے، اس لیے الظالمون جمع کے ساتھ فٹ آ رہا ہے، تو ہم اس کو بھی مرکب توصیفی بنا سکتے ہیں، یہ ایکسیپشن میں آتا ہے، یہ کہیں کہیں آئے گا، باقی عام طور پر تو وہی آئے گا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگیا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگی تو صفت واحد مونث بھی آ سکتی ہے اور جمع مونث بھی آ سکتی ہے، جیسے مثال یہاں پر دی ہوئی ہے ایام معدودات، ایام معدودہ، ٹھیک ہے، تو غیر عاقل اور عاقل کے متعلق بھی ہم نے پڑھا تھا کہ عاقل وہ جو عقل رکھتے ہیں، انسان اور جن وغیرہ، اور باقی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ غیر عاقل میں آ جاتی ہیں۔ اب جمع مکسر کے بارے میں بھی ہم الحمدللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو یوم جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، یوم کی جمع مکسر ہو گئی ایامن، ٹھیک ہے، ایامن، اب یہ جمع مکسر آ گئی اور یہ نہ انسانوں سے تعلق رکھ رہا ہے نہ پھر یہ سے جنوں سے تعلق رکھ رہا ہے، تو یہ کوئی مطلب کسی دن کا نام ہے، تو اس لیے یہ غیر عاقل میں آتا ہے، تو غیر عاقل کے لیے ہم نے کہا کہ صفت جو ہے وہ واحد کی بھی آ سکتی ہے اور صفت جمع کی بھی آ سکتی ہے، یعنی کہ دونوں حالتوں میں یہ ٹھیک ہوگا، اور یہ ہمیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اس طرح سے بھی ملتا ہے اور اس طرح سے بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، ایام معدودہ، گنتی کے کچھ دن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ مرکب ناقص ایسا مرکب جس میں بات نامکمل ہو، یہ نیک لڑکا یعنی کہ مرکب توصیفی والا یہ ہم دیکھ چکے ہیں، آگے ہم مرکب اشاری دیکھیں گے، یہ کتاب تو اس کے بارے میں ہم آگے دیکھتے ہیں، مرکب اشاری آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مرکب اشاری ایسا مرکب ناقص ہے جس میں کسی دوسرے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور بات نامکمل رہتی ہے، یعنی کہ ہم اشارہ کریں گے لیکن بات ہمیں مکمل طور پر سمجھ نہیں آئے گی، جیسے یہ قلم، یہ کتابیں، وہ لڑکا، وہ لڑکیاں، ٹھیک ہے، تو اس میں بات ہمیں سمجھ نہیں ہے اور ہے کا مفہوم ہم نے کہیں پہ بھی نہیں مینشن کیا اور نہ ہی ہمیں ملے گا۔ تو مرکب اشاری کے دو اجزاء، اس میں اشارہ اور مشار الیہ، اس میں اشارہ کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اس میں اشارہ قریب بھی پڑھ لیا، اس میں اشارہ بعید بھی پڑھ لیا، جب بھی اس میں اشارہ آپ کو نظر آئے تو آگے آنے والے اسم کو ہم مشار الیہ کہہ سکتے ہیں اگر وہ ان کنڈیشنز پر پورا اترے، جو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ وہ لفظ جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو لفظ کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اس میں اشارہ کی فردر دو ٹائپس، اشارہ قریب، اشارہ بعید، یہ ہم ڈیٹیل میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ جو ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اسی حالت میں ہمیں نظر آتے ہیں، لکھنے میں دیکھنے میں ہمیں ایک ہی حالت میں نظر آتے ہیں، رفع نصب اور جر میں یہ ہمیں ظاہری طور پر ایک ہی شکل ان کی نظر آتی ہے، اور یہ قرآن پاک میں 2% استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اشارہ قریب کا چارٹ ہے اس طرف اور یہ اشارہ بعید کا چارٹ ہے اس طرف۔ اشارہ قریب میں نے آپ کو اس دن بھی ہنٹ بتایا تھا کہ جو ہا کے ساتھ سٹارٹ ہو وہ اشارہ قریب، اور باقی کے جتنے بھی ہیں وہ اشارہ بعید میں آ جائیں گے، قریب من قریب کے لیے اشارہ، بعید من دور کے لیے اشارہ۔ تو یہاں پر دیکھیں مذکر واحد کے لیے کیا استعمال ہے، ہاذا، رفع میں بھی، نصب میں بھی ہاذا، جر میں بھی ہاذا، یعنی کہ یہ مبنی ہے، ان کی کوئی بھی اعرابی حالت ہمیں بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو یہ رفع بھی ہوگی، اس کی حالت نصب بھی ہوگی، جر بھی ہوگی، لیکن یہ دیکھنے میں لکھنے میں ایسے ہی ہمیں ہاذا 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 ہی ملیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن پاک میں 225 ٹائم استعمال ہوئے ہیں، یہ ایک جنرل انفارمیشن ہے، کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، ٹھیک ہے، جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں یہ جنرل انفارمیشن ہے، قرآن پاک میں کتنی بار استعمال ہوئے۔ اور مونس جو ہے وہ واحد مونس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوگا، ہاذہ، 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 یعنی کہ رفع نصب جر تینوں میں ایک جیسے نظر آئیں گے، اور یہ مبنی اسماء میں آئیں گے، واحد مبنی اسماء میں آئیں گے اور جمع بھی مبنی اسماء میں آئیں گے۔
हाउलाई हाउलाई हाउलाई। आप देखें ये तीनों हालतों में हमें एक जैसा नजर आ रहा है। जबकि मुसन्ना के जो मुजक्कर और मोनस के सीगे हैं ये अपनी ज़ाहिरी हालत तब्दील कर रहे हैं। ये रफा में हादानी और नसब और जर में हाजैनी हो रहे हैं। जबकि मोनस के लिए हादानी रफा में और नसब और जर में हातैनी हो रहे हैं। ठीक है, कुरान पाक में सिर्फ हादानी 2 बार इस्तेमाल हुआ है, हाजैनी ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसलिए आपने इसको तो फोकस ही नहीं करना। हाथानी मोन्नत मरफू भी इस्तेमाल नहीं हुआ और नसब भी इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ जर का कलीमा 1 बार इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। तो जो मेन इसका पॉइंट है वो ये है कि वाहिद और जमा के जो सीगे हैं इसमें इशारा के वो मबनी में आते हैं, जबकि मुसन्ना के मबनी में नहीं आते, न करीब में न बैद में। ठीक है, और बैद का हम देख लेते हैं। बैद में मुजक्कर वाहिद रफा हालत में जालिका, नसब में जालिका, जर में जालिका एक जैसा नजर आएगा। ठीक है, मोन्नस में जो है वो तिलका 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 तीनों में एक जैसा नजर आ रहा है, ये भी मबनी है। ठीक है, वाहिद के जितने भी सीगे हैं मुजक्कर और मोनस के वो मबनी में आते हैं, और जमा के उलाइका 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 ये भी मबनी में आते हैं। ये भी तीनों हालतों में एक जैसे नजर आते हैं। जबकि मुसन्ना के सीगे मरफू जब होंगे तो जालिका, सॉरी मरफू जब होंगे मुजक्कर में दानी का और जईनी का और जईनी का। ठीक है, तानी का तईनी का और तईनी का। और ये मजे की बात ये है कि कुरान पाक में ये इस्तेमाल भी नहीं, जिन पे क्रॉस लगे हुए कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुए, सिर्फ जानी का इस्तेमाल हुआ, वो भी 1 बार। तो इसलिए मुसन्ना पे आपने इस तरह ज्यादा फोकस नहीं करना। मुसन्ना जो है वो मबनी नहीं है, जबकि वाहिद और जवा के सीगे जो है वो मबनी अस्मा में आते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि ये हाजा मरफू भी होगा, हाजा मंसूब भी होगा, हाजा जर भी होगा। इनकी बज़ाहिर हालत हमें यही नजर आएगी, लेकिन हम जगह देखकर इसका फैसला करेंगे कि ये रफा है, नसब है या जर है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। मुरक्कब इशारे के लिए क्या जरूरी है कि जिन्स में इसमें इशारा और मुशारुल्लह दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए, अदद में भी इसमें इशारा मुशारुल्लह दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए, इराब में इसमें इशारा मुशारुल्लह दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए। सिर्फ वसत के हिसाब से ये है कि मुशारुल्लह हमेशा मारिफा मुअर्रफ बिल लाम होगा। ठीक है, कोई भी मारिफा नहीं आ सकता, बल्कि ये मुअर्रफ बिल लाम का होना जरूरी है। यानी कि इसमें इशारा के बाद अगर कलीमा अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है तो वो मुशारुल्लह बन सकता है और वो मुरक्कबे इशारी बनेगा। ठीक है, जैसे आगे मिसाल देखते हैं, हाजल किताबु। हाजा अब इसमें इशारा है, आगे आने वाला इसम अलिफ लाम से स्टार्ट हुआ है तो ये मुशारुन अलैह बन सकता है। अगर ये अलिफ लाम से स्टार्ट ना होता तो फिर ये मुशारुन अलैह नहीं बन सकता था, बल्कि फिर ये जुमला इस्मिया बनता, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ना कि मुब्तदा जो है वो इसमें इशारा भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पर ये किताबुन होता, यानी कि अलिफ लाम ना दाखिल हुआ होता तो फिर ये ऑब्वियसली किताबुन होता। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता कि ये जुमला इस्मिया बन जाता, ये हाजा मुब्तदा और ये खबर। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि हाजा इसमें इशारा, ठीक है, और अल किताबु अलिफ लाम लग जाने की वजह से ये अब खबर नहीं बनेगा, बल्कि ये मशारुन अलैह बनेगा। ठीक है, अलिफ लाम लगे, अलिफ लाम इसमें इशारा के बाद अगला आने वाला कलीमा अगर अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है तो वो मुरक्कबे इशारी में मुशारुन अलैह की जगह बिठाएगा और ये मुरक्कबे इशारी बनेगा। और इससे मफहूम जो है वो वाजिया नहीं होगा, मफहूम पूरा समझ में नहीं आएगा। हाजल किताबु ये किताब, बस ये मतलब बन रहा है इसका। ठीक है, ये किताब, अब ये किताब है क्या, उसमें कुछ भी हमें मालूम नहीं है, कोई भी बात समझ नहीं आ रही। अब हाजा वाहिद मुजक्कर का सीगा था। ठीक है, हाजा मुजक्कर, अल किताबु भी मुजक्कर, हाजा वाहिद अल किताबु भी वाहिद। हाजा अब मरफू इसका होना कैसे हमने फैसला किया, क्योंकि हमने देखना है कि मिशारुन अलई का जो एराब होगा वो ही एराब जो है वो इसमें इशारा का, क्योंकि ये मबनी इसम है, बज़ाहिर हमें एक ही हालत में नजर आएंगे, लेकिन इसका एराब हम फैसला करेंगे किससे करेंगे, मिशारुन अलई की हरकत देखकर हम इसका फैसला करेंगे। अगर मिशारुन अलई मरफू है तो हाजा भी मरफू, अगर मिशारुन अलई मंसूब है तो हाजा भी मंसूब, अगर मिशारुन अलई मजरूर है तो हाजा भी मजरूर। ये आगे तीनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, हाजा इसमें इशारा है, वो मारिफा की जो साथ हमने कैटेगरीज पढ़ी थी उसके अंदर आता है, तो ये हाजा मारिफा है और अलिफ लाम लग जाने की वजह से अल किताब भी मारिफा है। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो चारों पार्ट में मुताबिकत का होना जरूरी है, लेकिन वसत में हमें क्या एक पॉइंट याद रखना है कि मिशारुन लई जो है वो कोई भी मारिफा नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ अलिफ लाम वाला मारिफा होगा, तो वो मिशारुन लई बन सकता है, अदरवाइज वो किसी और कैटेगरी में जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये देखिए हाजल किताब इराब के लिए देखें कि अगर किताब बा लिखा हुआ है तो हाजा का इराब मंसूब होगा, यहाँ पर मेंशन भी है। ठीक है, और हाजल किताबी अगर किताबी यानी कि मजरूर हालत में नजर आ रहा है मिशारुन अलैह, तो दोनों का इराब जो है वो मजरूर होगा। और बात हर एक पार्ट में ये नामुकम्मल ही रहेगी, ये किताब ये किताब ये किताब, इसका मतलब आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो आगे है मुरकबे इशारे की एक और मिसाल हमने लिखी हुई है, हादिही दारू। हादिही दारू, आपको याद होगा कि हमने जब समाई मोनस पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कुछ मुतफर्रिक अस्माएं हैं जो हमेशा मोनस रहते हैं, और उसमें अद्दारू भी लिखा हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगी इसलिए ये मिसाल लिखे। अद्दारू, अद्दारू मोनस है, तो इसलिए यहाँ पर जो सीगा इसमें इशारा इस्तेमाल हुआ है वो भी मोनस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर मोनस की जगह कोई मुजक्कर इसम होता तो इशारा भी मुजक्कर का हम इस्तेमाल करते। अब ये अद्दारू मोनस है तो इसलिए हमने इशारा हाजी ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, हाजी ही मोनस अद्दारू भी मोनस, हाजी ही वाहिद अद्दारू भी वाहिद। हाजी ही मरफू, अब होना इसका कैसे फैसला किया कि मुशारुन अलैहि अगर मरफू है तो हाजी ही भी मरफू हम कंसीडर करेंगे। तो हाजी ही मारिफा है क्योंकि ये सात जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी इसमें इशारा उसमें आता है, तो ये मारिफा है। और अद्दारू के पहले हमें अलिफ लाम मिल रहा है, तो इट मीन कि ये भी जो है वो मारिफा की कैटेगरी में आता है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये घर, हाजा ये अद्दारू घर, ये घर, और ये बन गया मुरक्कबे इशारी। ठीक है, ये इनकम्प्लीट फ्रेज है यानी कि ये नामुकम्मल मुरक्कब है, इसमें बात हमें मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आई। मुरक्कबे इशारी है, पहला पार्ट इसका इसमें इशारा और दूसरा पार्ट मिशारुन अलैह है। ठीक है, अच्छा इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आ जाती है कि जब मुशारुन अलैह गैर आकिल की जमा हो तो इसमें इशारा वाहिद मोनस होगा। अब गैर आकिल का अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आकिल मीन के जो अकल रखते हैं और गैर आकिल मीन के वो कोई भी वो जो अकल नहीं रखते। ठीक है, इंसानों और फरिश्तों के जिन्नों के अलावा, इंसान और जिन्नों के अलावा बाकी सारे जो है वो गैर आकिल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर जमा मुकस्सर इस्तेमाल हुई है किताब की, कुतुबुन। ठीक है, कुतुबु, अल कुतुबु, अल कुतुबु। अब हमने पढ़ा ना मिशारुन अलैह के लिए जरूरी है कि अलिफ लाम लगा हुआ हो। ठीक है, अगर ये केला कुतुबु होता तो हम इसको मिशारुन अलैह नहीं बना सकते थे। अब अलिफ लाम लगा हुआ है तो अब हम इसको मिशारुन अलैह बना सकते हैं। हाजी ही, अब यहाँ पर हाजी ही क्यों आया, यहाँ पर जो जमा का सीगा है, जमा मुकस्सर का सीगा है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि इधर अगर मुशारुन जमा होगा तो इशारा भी जमा का इस्तेमाल करेंगे, मुशारुन अगर वाहिद होगा तो इशारा भी वाहिद का इस्तेमाल करेंगे। ये की एक्सेप्शन आ गई कि अगर जमा मुकस्सर गैर आखिल की होगी तो इशारा वाहिद मोनस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जमा मुकस्सर आ गई है, अल कुतुबू। ठीक है, मुशारुन लय भी बन रहा है और अल भी लग गया है और कुतुबु जमा मुकस्सर भी है, तो हम इसमें इशारा जो है वो हाज़े ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हाज़े ही बल्कि इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हाज़े हिल किताबु, ये किताबें, तो ये भी मुरक्कबे इशारी हो गया। अब आपको बात समझ आ गई कि हम कब ये एक्सेप्शन क्या है कि जमा का सीगा मिशारुन लय जमा का सीगा है लेकिन इशारा जो है वो वाहिद मोनस का इस्तेमाल हुआ है, जबकि अल किताब अल कुतुबु जो है वो मुज़क्कर है, जबकि यहाँ पर इसमें इशारा मोनस का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक्सेप्शन है, ये केस कहीं कहीं पे आएगा, आपने अभी इसको इतना फोकस नहीं करना, आपने जो है ज्यादा फोकस सिंपल वाले जुमलों पर करना है। ठीक है, तिल्क सुहुफु, तिल्क सुहुफु, अब सहीफा तो उनकी जमा थी सुहुफु। ठीक है, अब इसके लिए अब ये भी वो जो है सहीफे यानी कि गैर आकिल है, तो इसके भी इशारा जो है वो वाहिद मोनस का आएगा। ये एक रूल है जो आपने याद कर लेना है कि जब भी जमा मुकस्सर गैर आकिल की होगी तो इशारा वाहिद मोनस का आएगा। ठीक है, यहाँ पर वाहिद मोनस का ही इशारा आएगा, तिल का सुहूफु। बस ये आपने रूल अभी याद कर लेना, जब जब प्रैक्टिस करेंगे कुरान पाक में एग्जांपल्स आएंगे तो इंशाल्लाह हम उसको देख लेंगे। अब यहाँ पर देखें इससे जो एक्सेप्शन है उसकी भी एक्सेप्शन आगे फिर आगे फर्दर। अब अर रुसुलु ये तो आकिल की जमा है, ठीक है, तो इससे पहले भी देखें कि इशारा जो है वो वाहिद मोनस का आया हुआ है। तो यहाँ पर देखें कि कहीं कहीं भी ऐसा भी होगा कि एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन आ जाएगी, यानी कि एक्सेप्शन भी टूट जाएगी। ग्रामर एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको एक खिड़की अपनी खुली रखनी पड़ेगी कि इसमें एक्सेप्शंस होती हैं और एक्सेप्शंस कभी कभी फिर टूट भी जाती हैं।
تو ابھی یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ اس طرح سے بھی آتا ہے، اور یہ ایسے قرآن پاک میں آیا ہوگا، اس لیے میں نے یہاں پر اس کو مینشن کیا، تل کر رسولو، ٹھیک ہے، تل کر رسولو۔ اب یہ تل کا حالانکہ مؤنث کا صیغہ ہے، رسولو جو ہے وہ مذکر ہے اور جمع بھی ہے، اور یہ واحد کا صیغہ ہے۔ تو دیکھیے یہ اسی طرح سے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس کو اسی طرح سے لیں گے، کیونکہ گرامر جو ہے وہ قرآن پاک کو دیکھ کر بنائی گئی ہے، اور قرآن پاک کی وہ کوئی بھی رول جو ہوتا ہے وہ پورا پورا فٹ نہیں آ سکتا کسی بھی چیز کے اوپر، تو اس لیے ہمیں اپنی دماغ کی ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے کہ ایکسیپشن ٹوٹ بھی سکتی ہے اور ایکسیپشن جو ہے وہ ہو بھی سکتی ہے۔ تو ابھی جو ہم نے آپ نے انیشل میں جو مین فوکس کرنا ہے وہ صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاذا، یعنی کہ جو اس میں اشارہ کے بعد اگر الف لام والا اسم آگے آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے مرکب اشاری بنانا ہے، یعنی کہ پہلا پارٹ، پہلا جو ہے وہ اگر اس میں اشارہ آ جاتا ہے، دوسرا اسم جو ہے وہ آپ کو الف لام والا مل رہا ہو تو آپ نے اس کو مرکب اشاری بنانا ہے۔ آپ نے ابھی مین فوکس اس پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایکسیپشن آپ صرف ایک بار ریڈ کر لیں، ایک بار دیکھ لیں، اور اگر سمجھ آئے قرآن سے تو کر لیں پریکٹس، اگر نہیں آئے تو اس کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ جو ہی ہم پریکٹس کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ چیزیں بہت بار ریپیٹ ہونی ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ اور اچھے سے سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک ہی تھا، اب ہم قرآن پاک سے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔